پانی پی نہیں سکتا. اور اس طریقے سے 9 محرم علامہ محمد باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار 22 جلدیں ہیں. پیر سبزلی کو مولانا امام سلطان شاہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو سبزلی، ہماری شان تمہیں اس کتاب کے اندر ملے گی. اس کتاب میں ہماری فضیلت بیان کی گئی ہے. اس کی 3 جلد کی صفحہ نمبر 122 کے اندر لکھا ہوا ہے 9 محرم کو مولا نے اپنے مریدوں کو خیمے کے باہر بلایا کہ کل آخری جنگ کا محرکہ ہے. آخری جنگ تمہاری یزید سے کوئی دشمنی ہے، اس کو دشمنی مجھ سے ہے. بیعت کے لیے مجھے کہہ رہا ہے تم چلے جاؤ، تمہیں اندھیرے میں کوئی دیکھے گا نہیں، اور دیکھے گا تو چھوڑ دے گا. مولا مکہ سے ہم یہاں تک آئے اور اس اندھیری رات کو تجھے چھوڑ کر ہم چلے جائیں. کسی نے بھی جانے یعنی کوئی بھی اٹھا نہیں، سب بیٹھے رہے. مریں گے جئیں گے امام یا مولا آپ کے ساتھ. بہار الانوار میں لکھا ہے مولا نے آنکھیں نیچے کر دی. مولا نے فرمایا غور سے سنیے دینداروں، تم لوگ مکہ سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو. میری دعا ہے ایک دن کی خدمت کا خدا تمہیں 10 گنا بدلہ دے. آنکھیں چکا دی مولا نے. پھر آنکھیں سر اٹھا کر لوگوں کے اپنے مریدوں کو دیکھا. مولا نے فرمایا میری دعا ہے کہ تمہیں ایک دن کا 10 گنا نہیں 15 گنا بدلہ ملے. پھر سر جھکا کر مولا خاموش ہو گئے. پھر سر اٹھایا. مولا نے فرمایا میری دعا ہے کہ اس کا بھی تمہیں دگنا فائدہ ہو، بلکہ دعا کرتا ہوں کہ اس کا بھی دگنا تمہیں فائدہ ہو. کیلکولیشن تو کرو، صرف سننے کی بات نہیں کہ ایک دن کا بدلہ 10 دن کے برابر. پھر نوازش ہوئی 15 دن کی طرف. پھر فرمایا اس کا دگنا یعنی ایک دن 30 دن کے برابر ہو گیا. پھر فرمایا اس کا بھی دگنا یعنی ایک دن 60 دن کے برابر ہو گیا. کیلکولیٹ کرو. آج 9 تاریخ کو مکہ چھوڑ کر یہاں 9 تاریخ کو مولا کے ساتھ دیندار 30 ڈیز تک خدمت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہیں صبح شام. اس 30 کا ایک دن کا 60 گنا بدلہ ملے گا، یعنی 30 کو 60 سے ملٹیپلائی کرو، 1800 دن بنتے ہیں. 1800 دن کا مطلب یہ ہوا 60 مہینے، اور 60 مہینے کا مطلب ہے 5 سال. بامبے کے اندر 23 نومبر 1967 میں 5 بار سال کی منڈلی کو مولا نے فرمایا یاد کرو میرے آباء و اجداد کے زمانے میں فدائیوں نے کربلا کے میدان میں جو خدمت 12 سال کی پیش کی تھی، آج وہی خدمت تم زمانے کے امام کو پیش کرتے ہو. 10 تاریخ ہو گئی صبح، 7 تاریخ کو پانی بند، آج 10 تاریخ ہے، 3 دن. سائنس کہتی ہے انسان زیادہ سے زیادہ کھانے کے بغیر 3 ہفتے تک زندہ رہ سکتا ہے. پانی کے بغیر انسان زیادہ سے زیادہ 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. ہوا کے بغیر انسان زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے. آج یہ حالت ہے مولا کے 72 مریدوں کی. ان کے اوپر تلوار چڑھے یا نہ چلے تو قدرتی موت مرنے والے ہیں. 3 دن کے بعد تو پیاسے مرنے والے تھے. لیکن خیمے کے اندر اب خیمہ جو تھا 30 گز دور تھا، 30 گز.
آپ آکس بے اور سینٹ پیٹ جاتے ہو نا تو سمندر سے آپ کی جو ہٹ ہے وہ 60-65 گز دور ہوتی ہے، لیکن وہاں پر تو 30 گز دور تھی. 60-65 گز دور ہے نا ہاکس بے اور سینٹ پیٹ پر. اس ہٹ کے اندر کھودائی کرو گے نا تو سمندر کا پانی نکلے گا. تو 30 گز کے قریب یہ تحقیقات ہوئی ہے کہ پانی نکلا تھا، اور 10ویں دن مولا نے سیراب کیا تھا اور کوئی پیاسا. اگر 10ویں تاریخ کو دوپہر کو اگر ان لوگوں نے جنگ کی ہے تو یا تو پھر معجزہ سمجھو، ورنہ تو قدرتی موت، پیاسے 3.5 دن تک زندہ نہیں رہ سکتے. اور ہماری پرانی نور مبین کے اندر بھی لکھا ہے کہ مولا نے زمین پر ذوالفقار پٹک کر زور سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا جس سے ان کو پانی پلایا تھا. مولا میں کیونکہ اب چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے ہوں، لیکن اہم سے اہم باتیں جو مجھے کرنی ہے وہ سمجھاتا جا رہا ہوں. اس طریقے سے مولا کے ایک ایک لشکر میں سے آدمی شہید ہوتے گئے. حضرت عباس، علی اصغر، علی اکبر، سب کچھ. خیمے کے اندر حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسین کی بہن زینب بیٹھی ہوئی تھی. باہر کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا. جب مولا کے جسم پر تلوار کے 30 وار اور 43 زخم تھے. ارے ہمیں ایک وار اور ایک زخم لگتا تو ہم مر جاتے، لیکن کیونکہ اس کے اندر ابھی نور امامت کا نور موجود تھا. مولا نے دیکھا کہ اب سب دوپہر کا وقت شہید، اب خیمے کی طرف جا رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین اپنے فرزند کو امامت سونپنے کے لیے جیسے خیمے کے اندر پاؤں رکھ رہے ہیں تو دیکھا کہ 10 سے کوئی تاریخ نویس کہتا ہے 50، کوئی کہتا ہے 10، اینی ہاؤ تیر انداز مولا کے طرف حملہ کرنے کی غرض سے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر خیمے کے اوپر آ رہے ہیں، خیمے کی طرف آ رہے ہیں. اب مولا کو اندر ایک اہم کام کے لیے جانا ہے، امامت سونپنی ہے، نور سونپنا ہے. اور اس دوران یہ ڈسٹرب نہیں چاہتے تھے، یہ حملہ نہیں چاہتے تھے. آس پاس دیکھا تو مولا کا 72 میں سے ایک مرید نظر آیا جس کا نام ہے عبداللہ. ذرا غور سے سنیے پلیز. عبداللہ زخمی حالت میں تھا. بلایا، میں اندر ایک کام کے لیے جا رہا ہوں، خیمے کے اندر یہ دور جو تیر انداز آ رہے ہیں اس کو تم روکو. اس نے بولا یا مولا آپ بے فکری سے اندر جائیے، میں اس کو روکوں گا. مولا اندر گئے اور آپ کو پتا ہے کہ امام زین العابدین کو اپنا نور سونپا. جب نور سونپا تو جمالی حالت میں آ گئے. اب امام کو درد محسوس ہوا ہے نا، اب بیٹا جلالی حالت میں آ گیا. نور یہاں سے یہاں آیا. مولا جیسے باہر نکلے تو کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 50. وہ تیر اندازوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. عبداللہ نے بڑی بہادری سے ان کو روکا تھا، لیکن خود بھی اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے اور دور ایک سائڈ پر زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا. مولا نے یہاں وہاں دیکھا، آواز دی عبداللہ کہاں ہو؟ اس نے کہا یا مولا بس آپ کے دیدار کا ارمان ہے میرے آقا. مولا فوراً اس کے طرف بھاگے، آخری سانس لے رہا تھا. زمین پر مٹی میں بیٹھ گئے، ریت کی تپتی ہوئی مٹی میں بیٹھ گئے. اپنے گود میں عبداللہ کا سر رکھا، آنکھوں سے پانی آ گئے. مولا نے فرمایا عبداللہ تجھے پتا ہے کہ میرے نانا کو تیرے دادا نے ایک دن مکہ کے اندر پتھر مار کر میرے نانا کے دانت شہید کیے تھے. تیرے دادا نے اس دن سے تیرا دادا دوزخ کی آگ کے اندر مبتلا ہے. آج تو نے ایک ایسی عظیم خدمت کی کہ خدا خوش ہو کر تیرے دادا کو دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف لے گیا رہا ہے. باپ دادوں کی خدمت یا ہماری خدمت کا اثر باپ دادوں تک 71 پشت تک آگے یا پیچھے، پیر صدر دین نے فرمایا اس کا اثر جاتا ہے.
چاہے خدمت کا، چاہے دسون کا، چاہے دین کا۔ حضرت امام حسین عبداللہ کا سانس پورا ہو گیا، اس کو زمین پر رکھا، اٹھے اور تلوار بازی کی اور امام کو گھوڑے سے گرایا گیا، اور امام سلطان محمد شاہ نے بمبے میں 17 اکتوبر سن 1885 میں فرمایا، مولانا نے فرمایا کہ جب مولانا امام حسین کو گھوڑے سے گرایا گیا اور شمر نے مولا کے اوپر تلوار جب چڑھائی تو مولانا امام حسین نے یہ فرمایا، دیکھو فرمان کے اندر ہے کہ شمر میں نے تو شہادت کو قبول کر دی مگر تو جلد بازی کیوں کر رہا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ شمر نے یہ جواب دیا کہ یا حسین میں اس لیے جلد بازی کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی میں آپ کو قتل کر دوں، کیونکہ اس وقت اذان ہو رہی، کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ مولا نے فرمایا، فرمان کی کتاب بحر رحمت میں بھی پڑھو کہ یہ وہ لوگ تھے جو صبح شام قرآن پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، واللہ اہل بیت کے خون کے پیاسے تھے، کبھی بھی اس کی نماز، روزے، زکات قبول نہیں ہوگی۔ کیسے دشمن تھے! اور اس طریقے سے حضرت امام نے شہادت قبول کر دی، تلواریں سب کی گر گئی، حیران ہو گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، کتاب لوح والمرجان کے اندر علامہ محمد باقر نے یہ فرمایا، لکھا ہے دوپہر کے وقت آندھی آئی، طوفان آیا، لوگوں نے سوچا کہ زلزلہ آیا ہے، کہیں قیامت تو نہیں آئی، لیکن تھوڑی دیر کے اندر سب ٹھیک ہو گیا۔ خود کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ اس لیے سب ٹھیک ہو گیا کیونکہ کربلا کے میدان میں اس وقت زمانے کے امام زین العابدین حیات موجود تھے، اس کے قدم مبارک تھے، اس لیے یہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اہل بیت کے خاندان کو اس طرح لایا گیا شام کے وقت، جس کو غریبوں کی شام، شام غریباں کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، کوفہ میں لایا گیا، اور یہ وہ کوفہ والے تھے امام حسین کو کہتے کہ یا امام ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یزید کی جب تلوار چلی تو یزید کو کہا نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اب بتاؤ، مولانا رومی نے چمگادڑ کی مثال دی ہے، جنگل کے اندر ایک دن پرندے اور جانور کے بیچ میں جنگ ہوئی، اس میں پرندے جیت گئے، جانور ہار گئے، تو یہ جو چمگادڑ تھا یہ بھی جس کے پاس پڑ ہے درخت پر بیٹھا تھا، تو پرندوں کی فتح ہوئی، جانور بھاگ رہے تھے، ایک ایک جانور کو پکڑ کے پرندے مار رہے تھے۔ چمگادڑ کو کہا کہ تو بھی پرندہ ہے اور تو بھی جانور ہے، کیوں کہ تو اپنے بچے کو جانور کی طرح دودھ پلاتا ہے۔ اس نے کہا ایسی اگر میرے میں علامت ہے تو کیا ہوا، لیکن ہوں تو پرندہ نا، کسی جانور کے پاس پر ہے، دیکھو میرے پاس پر ہے، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، یعنی پرندہ ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسرا راؤنڈ جب جانور اور پرندوں کا ہوا، اس میں جنگ میں اب پرندے ہار گئے، جانور جیت گئے، تو یہ چمگادڑ بھی درخت کے اوپر بیٹھا تھا، تو جانوروں نے اس کو پکڑا، بتاؤ کہ بھائی تو پرندہ ہے کیونکہ تیرے پاس پر ہے۔ اس نے کہا پر ہے تو کیا ہے، لیکن کوئی پرندہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ ہم پلاتے ہیں، ہمارا تعلق جانور سے۔ جانوروں نے کانفرنس کی کہ بات تو صحیح ہے، چھوڑ دو۔ اب تیسرا راؤنڈ جب ہوتا ہے تب مولانا روم نے کہا کہ پرندے اور جانور کے بیچ میں کمپرومائز ہو گیا، تو چمگادڑ کو پکڑ کر اور اب بتاؤ کون ہو، کس کے ساتھ ہو، اس کو الٹا پکڑ کے درخت کے اوپر لٹکا دیا۔ دو علامتیں اس میں سے ظاہر ہوئی، مولانا روم کہہ رہا ہے ایک کہ سورج کی روشنی اس کی آنکھ میں پڑی، اس دن سے لے کر سورج کو دیکھتے ہوئے بھی سورج کی روشنی سے چمگادڑ محروم ہے نا بھائی۔ نمبر 2، بظاہر اس کو دیکھو گے تو بالکل سیاہ رنگ کا ہوگا، آپ سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی علامت بتائی، اس رنگ کا نظر آئے گا،
کہ جو امام کو بلا کر امام کے ساتھ دھوکہ کیا. اور امام بی بی زینب جس کے بارے میں یہ لوگ رونا پیٹنا شروع کیا اور یہاں تک باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی چادریں اتاری گئی, بے عزتی کی گئی. کس میں طاقت تھی کہ بی بی زینب کی چادر اتارے؟ کسی میں طاقت تھی؟ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت رسول اللہ مدینہ میں بیٹھے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ 11-12 بجے دوپہر کا وقت تھا, سورج آسمان پر نظر نہیں آیا. حالانکہ ایک بھی بادل نہیں تھا مگر سورج غائب تھا. لوگ سمجھے کہ یہ قیامت کی علامت ہے, نشانی ہے. سب رسول اللہ کے پاس بھاگتے ہوئے آئے. یا رسول اللہ, کہیں قیامت تو نہیں آئی؟ سورج نظر نہیں آتا آسمان پر. تو رسول نے فرمایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آگے سے حضرت امام حسین گزر رہے تھے. بیٹا ادھر آنا, دیکھو چھت پر چلے جاؤ. تمہاری بہن بی بی زینب صبح سے قرآن کی تلاوت چھت پر کر رہی ہے. اتنی مصروف ہے کہ اس کو خود کو ہوش نہیں ہے. تھوڑی سی چادر سر سے ہٹ گئی ہے, سورج شرما رہا ہے. امام حسین نے بھی جا کر بہن کی سر سے چادر ذرا ہٹی تھی, اس کو صحیح کر کے واپس نیچے آیا. لوگوں نے کرشمہ دیکھا, سورج نظر آیا. ارے تھوڑا سا چادر ہٹ جائے تو سورج نکلنے سے انکار کر دے, اور یہ کوفہ والے اور یزید بے عزتی کرے اور سروں سے چادر اتارے تو کیا بخشے جائیں گے؟ جنگ بار کے اندر مولانا امام سلطان شاہ نے 20 اگست 1899 میں فرمایا, کربلا کی جنگ ہوئی جس میں شمر نے امام حسین کو شہید کیا, لیکن یہ بات غلط ہے کہ اہل بیت کی بے عزتی کر کے ان کے دوپٹے اتار کر یا ان پر ہاتھ اٹھایا گیا. یہ ان کی طاقت نہیں تھی. اگر ایسا کرتے تو وہ پتھر بن جاتے. غلط ہے بات. ہم سوگ نہیں مناتے یعنی ہم لوگ اسماعیلی زندہ امام کو مانتے ہیں, رونا پیٹنا نہیں. دیکھو سلیم آباد کی جماعت خانے کے اندر کوئی رونا پیٹنا اس لیے نظر نہیں آتا کہ کوئی کالے ڈریس کے اندر نظر نہیں آتا, لیڈیز میں خاص کر کے. کیونکہ کالا ڈریس جب پہنے ہم جب سوگ مناتے ہوں, جب ہم سمجھے کہ ہمارا امام مردہ ہے. خاص کر کے میں جماعت خانے کی بات کرتا ہوں, اور کی بات نہیں کرتا ہوں. مگر کیا ہے کہ ہم زندہ امام کو مانتے ہیں. مولا امام زین العابدین نے توبہ کرنے والے کوفاؤں کو اپنے سے الگ کر دیا. یہ توابون سے نام سے مشہور ہوئے اور دمشق لائے گئے. پھر بعد میں ریٹائر لائف اس نے مولا نے مدینہ میں گزاری. اس دن سے ہم دیکھتے ہیں امام نے سیاست میں حصہ لینے سے انکار کر دیا. حالانکہ مختار سقفی, عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے سب نے ہمت کی بنی امیہ یزید کے خلاف جنگ کرنے کی غرض سے, بدلہ لینے کے لیے, امام کا ساتھ لینے کے لیے کافی آفر کی, لیکن ناکام ہوئے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کربلا کی ہسٹری لکھے. جب بنی امیہ کا خاتمہ 132 ہجری میں ہوا, لوگوں میں ہمت آئی, اس کے بعد ہسٹری لکھی گئی. یعنی واقعہ کربلا کے 150 سال کے بعد ہسٹری لکھی گئی کربلا کی, جبکہ کوئی زندہ نہیں تھا. کہانیوں کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں. اینی ہاؤ, میں آخری میں اور بالکل 2 منٹ کے اندر میں اپنا لیکچر کنکلوڈ کروں گا, لیکن اس کے اندر یہ بتاؤں, مولانا امام زین العابدین اپنی امامت کے دوران مدینہ میں بڑی شان سکون زندگی گزارتے تھے. دینداروں, ہمارے امام زین العابدین کی زندگی میں سے ایک تو چیز ایکوائر کرو. مولا فرماتے تھے شکر کا طریقہ. ہم شکر کب کرتے ہیں؟ اپنے مریدوں کو مدینہ میں بتایا, کھانا کھانے کے بعد شکر کرتے ہیں. مولا کرتے تھے کہ نہیں, کھانے سے پہلے شکر کرو. یہ شکر کرو کہ یہ ہمارا ٹیبل پہ یہ چیزیں آئی, اس کا شکر کرو. ہم تو کھاتے ہیں, دیکھتے ہیں ٹیسٹ اچھا ہے
تو ٹیسٹ کے مطابق شکر نکلتا ہے. ارے کھانے سے پہلے شکر کرو. مولانا امام زین العابدین نے ایک تسبیح بتائی, ایک دعا بتائی, کتنی طاقت ہے اس کے اندر. یہ خدا کے پاس دعا مانگتے ہیں ہاتھ جوڑ کر, کیا خدایا تیرا لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں شکر کرنا سکھایا. غور کرو, خدایا تیرا لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں شکر کرنا سکھایا. شکر کرنا سکھانے کا بھی شکر ادا کرو, ہر حال میں شکر کرو. غور کرو, 5-25 سال پہلے کی زندگی کا خیال کرو کہ ہم تھے کیا, ہمارے پاس یا مولا تھا کیا. تو نے تو ہمیں ہماری امید سے بھی زیادہ دے دیا. تیرا لاکھ شکر. تیرا جتنا ہم شکر گزارے اتنا کم ہے. حج کے سیزن پر ہمیشہ مولا صرف مکہ میں آتے تھے, مدینہ چھوڑ کر. ایک درخت کے نیچے ایک دن کھڑے تھے, ایک نوجوان کو دیکھا تختہ لگا کر, ٹیبل لگا کر حاجیوں کو حج کی سیزن میں اور ان کے اونٹوں کو پانی پلاتا تھا معاوضہ بغیر, فری. ایک سوشل ورکر, آنرری ورکر تھا. مولا دور سے سڑک کے اس طرف کھڑے ہوتے, اس کو دعائیں دیتے تھے, خوش ہوتے تھے. پھر دوسرے سال دیکھا مولا نے, تیسرے سال دیکھا تو اس شخص کا نہ عطا پتا, وہ نوجوان نظر ہی نہیں آیا. مولا نے آس پاس نگاہ کی کہ وہ نوجوان جو ہمیشہ حاجیوں کو حج کی سیزن پر پانی پلاتا, آج اس سیزن میں دیکھتا ہوں اس درخت کے نیچے کوئی نہیں. کہاں گیا وہ لڑکا؟ بلا کے لاؤ. جب اس کو بلایا تو اس نے, مولا نے پوچھا کیا بات ہے, اس سال کسی کو پانی نہیں پلاؤ گے؟ مولا میں نے 2 سال تک تو پانی پلایا مگر میرا دل ٹوٹ گیا. کیوں, کیا بات ہے؟ اس لیے کہ پانی پینے والے پانی تو پی جاتے ہیں لیکن آج تک کسی نے میرا شکر ادا نہیں کیا, کوئی تھینکس نہیں مانتا تھا, اس لیے میرا دل ٹوٹ گیا. مولا نے فرمایا بس اتنی سی بات, بس اتنی سی بات. دیکھو اپنی گردن کی یہ چمڑی کو کھینچ کر بتایا. دیکھو یہودی ہو, مسلمان ہو یا جانور ہو, جو پانی پیتا ہے نا اس کا یہ حلق, کنٹھ, تھروٹ یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. دعا یہاں سے نکلتی ہے, یہ ٹھنڈا ہوا گویا دعا نکلی. اگر اس نے تجھے تھینکس ادا نہیں کیا تو کیا تو وہی الفاظ ان جانوروں سے بھی امید رکھتے ہو؟ نہیں, نہ جانور تیرا تھینکس ادا کریں گے نہ انسان. ڈزنٹ میٹر, تم اپنا کام کرو. جس کا حلق ٹھیک ٹھنڈا ہوا وہی چیز. دینداروں, یہ روایت ٹریڈیشن دنیا میں ہماری اسماعیلی قوم کے اندر ہے. ہمارے بچے چاہے شوز کمپنی میں ہو, باہر سڑک پر پانی والنٹر لیڈیز جینٹس, پانی کمپنی میں ہو, کوئی کمپیوٹر سائنس پڑھتا ہے, کوئی انجینئرنگ میں ہے, کوئی کامرس کا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے. ہمارے گندے بارش کے اندر کیچڑ میں آنے والے یہ جوتے چپل سنبھالتے ہیں. ہے دنیا میں کسی قوم میں ایسی اسپرٹ؟ یہ کس کو دیکھ کر سنبھالتے ہیں؟ مولا کو دیکھ کر. ورنہ اور قوم کے اندر ایسی اسپرٹ تھی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ شکر ادا کرے یا نہ کرے امام دیکھ رہا ہے. سڑک کے اوپر دیکھو, باہر ہماری حفاظت کرنے کے لیے والنٹیئر کھڑے ہیں, چاہے کوئی اس کو ہاں کرے یا نہ کرے بیچارے کو, مگر وہ مولا کو دیکھ کر. اور مولا نے اس کو ایشورنس دی. 1934 کے اندر لاسٹ اینڈ ویری لاسٹ مولانا امام سلطان شاہ بمبئی تشریف لائے. پروگرام یہ تھا کہ کھڈک جماعت خانہ, جس کو درخانہ جماعت خانہ کہتے ہیں, 11 بجے مولا تشریف فرما ہوں گے.
اور لفٹ کے ذریعے اوپر جائیں گے، لفٹ کے ذریعے، اور جماعت 10 بجے 9 بجے سے آ جاتی تھی. 11 بجے مولا آئیں گے، لفٹ سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لفٹ ہے، اور یہ پروگرام بنایا تھا لیفٹیننٹ کرنل اعتمادی پیر محمد مادانی اور عبداللہ جعفر AJ لکھپتی کا یہ پروگرام تھا، والنٹیئر کا. ان لوگوں کی میں نے اپنی کتاب 101 اسماعیلی ہیرو کے اندر ان کی بایوگرافی کا ذکر کیا ہے، کیا ان کی خدمت تھی. اب ہوا ایسا کہ 10 بجے بتی چلی گئی، مولے کے یعنی کانڈی مولا یعنی یہ کھڈک جماعت خانے کے آس پاس ڈونگری کی تمام بتی آف ہو گئی، جس سے کیا ہے کہ لفٹ چلنا بند ہو گئی. اب فرسٹ فلور پر مولا کیسے جائیں گے؟ سوچنے لگے کہ ایسا کریں گے کہ ہر فلور کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلے ایسا چڑھتے ہیں آدھا حصہ، پھر ریمیننگ آدھا حصہ ہے. تو آدھا حصے پر مولا پار کریں گے آدھے حصے کو، تو وہاں ایک کرسی رکھیں گے، مولا بیٹھیں گے اور 2 منٹ ریسٹ کریں گے، پھر مولا واپس ریمیننگ باقی کا آدھا حصہ اوپر جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہو نا بات؟ 11 بجے یا 11:15 بجے مولا وسل بجی. میجر اور کرنل نے مولا کو بتایا خداون لفٹ بند ہے کیونکہ الیکٹرک نہیں ہے، تو آدھی سیڑھی 12 اسٹیپ چڑھو گے، پھر وہاں کرسی رکھیے، پھر ریمیننگ 12-13 اسٹیپ چڑھو گے. مولا نے فرمایا اوکے ڈزنٹ میٹر. سب پن ڈراپ سائلنس. والنٹیئر رک گئے، پانی نہیں تھا، نیچے سے جگ بھر بھر کے والنٹیئر نیچے سے اٹھا کر اوپر پانی ڈالا کرتے تھے. لیکن جب کہ مولا کی تشریح آوری ہو گئی، سب اپنی اپنی جگہ پر رک گئے. مولا سیڑھی چڑھے اور آدھا حصے پر کرسی رکھی تھی، مولا بیٹھ گئے. یہاں لیفٹیننٹ جنرل، وہاں AJ لکھپتی، یہاں مکھی کامڑیا کھڑے ہوئے ہیں. اتنے میں مولا نے دیکھا کہ چھوٹی عمر کا 8 سال کا یا 12 سال کا بچہ، اس کو کچھ سمجھ نہیں تھا کہ سب خاموش ہے. وہ اوپر سے نیچے اترا خالی جگ لے کر، نیچے کنویں سے پانی بھر کر مولا سیڑھی چڑھا. آدھی سیڑھی پر مولا بیٹھے، اس کے آگے سے گزر کر اوپر پانی ڈالا، پھر واپس آگے سے گزرا مولا کے نیچے، پھر نیچے اترا، پھر نیچے کنویں سے پانی لے کر پھر آگے سے اور پانی ڈال کر واپس نیچے اترا. کسی بھی ہمت نہیں کہ کوئی اس کو روکے اس بچے کو. جب دوسری تیسری مرتبہ آگے سے گزرا تو مولا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آگے سے گزرا نا. اب مولا کہنا چاہتے کہ بیٹا تیری سائز سے بڑا یہ جگ ہے. مولا نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جگ پانی کا بھرا ہوا، اب اوپر سے نیچے آیا تو ظاہر ہاتھ میں جگ خالی تھا. کیا تم اکیلے بھرتے ہو؟ حالانکہ 2 مرتبہ تو مولا نے دیکھ لیا، لیکن پوچھ رہے ہیں کیا خود اٹھا کر نیچے سے اوپر جاتے ہو؟ جی خداوند میں خود اٹھاتا ہوں. کیسے اٹھاتے ہو؟ وہ اوپر سے چھلانگ مار کے نیچے اترا، جگ کنویں سے پانی بھرا، ڈبل مارچ اوپر چڑھا، بھرا ہوا پانی کا دکھایا. مولا کو کہا ایسے. شاباش شاباش. ہاتھ پکڑ لیا، بھرا ہوا جگ والنٹیئر کو دے دیا. مولا اوپر چڑھے، فرسٹ فلور پہ آئے، یہ بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. جماعت مولا کو دیکھ کر سلواتیں پڑی، حیران ہو گئے کہ ہاتھ میں مولا نے ایک چھوٹی عمر کے بچے کو اپنے ساتھ لیا. اب والد میں نے آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ 1933 کے اندر مائک سسٹم انڈیا میں شروع ہو چکا تھا، اور یہ بھی 34 کی بات ہے. اب مولا مائک کے اندر آیا، اس بچے کو جماعت کے سامنے پیش کر کے بتایا. مولا نے فرمایا
जमातो ये बच्चा मेरी जमात को पानी पिलाता है। जमातो ये मेरा नन्हा सा रूहानी बच्चा मेरी प्यासी जमात को पानी पिलाता है। वल्लाह कयामत के दिन मैं खुद इस बच्चे को अपने हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा। इस बच्चे को कहूंगा कि तू बैठ जा और मैं खुद हौज़े कौसर से पानी भर भर के इस बच्चे को पिलाऊंगा। ऐसी स्पिरिट और वलवला हमारी हिस्ट्री से हमें एक्वायर करना चाहिए, और ये स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम के अंदर है। मैंने 2 सेशन के अंदर आप लोगों का बहुत टाइम लिया। मेरी इस तरह की 3 क्लासें और भी रहेगी। जमात सलीमाबाद जमात में कितनी खुशी की बात है कि अगले महीने हम लोग इमाम की 46वीं इमामत के मौके पर कितना अच्छा जश्न मनाएंगे। मौला को न जाने क्या क्या नजराना पेश करेंगे। माफ करना, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे लेक्चर में आपने कई चीजें इशारे में सुनी। हमें तौबा करनी चाहिए। मौला को खुश करने का है तो सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा। जरा सुबह को आकर देखिए तो सही हमारी अटेंडेंस सलीमाबाद जमात की क्या है। कितना अफसोस होता है। मोहब्बत का ये तरीका है कि फिजिकली हम सुबह शाम जमात खाने आए। आज 29 तारीख है, 12 दिन तक, और उसके बाद मौला से आज इरादा करे, अहद करे कि या मौला और जमात को नहीं, हम सलीमाबाद की जमात में आपको एक अनोखा तोहफा पेश करते हैं कि इमामत के मौके पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि या मौला हमारी सुबह की अटेंडेंस बहुत अच्छी होगी, सुबह की अटेंडेंस इम्प्रूव होगी। अगर वाकई सुबह की अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई, मैं समझता हूँ इस वक्त की ये डिमांड है, इससे बढ़कर और अच्छा तोहफा नहीं हो सकता। ये मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने जमात के अफराद ने मुझे गौर से सुना। मुफ्ती साहब वैसे भी अमर गादी पे हैं, उनकी इजाजत से आप सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। मौला के हुजूर में दुआ गुजारी करता हूँ। मौला आपको आप सबको सुखी सलामत आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, खिदमत का शौक पैदा करे, दिलों को रोशन करे, अपनी हकीकी मार्फत अदा करे, हकीकी रहमत अता करे, अबदी सुकून से मालामाल करे। मौला बदियों से बचाए। मौला जान माल औलाद में बरकत दे। मौला अपनी रूहानी गोद में जगह देवे, अपनी मोहब्बत में रखे, अपनी याद में रखे, अपनी मीठी नजरों में रखे, अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपने कब्जे में रखे, अपनी रहमत में रखे। हमारी आरजू व उमंगें पूरी करे। मौला नाउमीदी से बचाए, कर्ज बीमारी और टेंशन से बचाए, सब्र से मालामाल करे, आपको बरकतें देवे, तंदुरुस्ती देवे, मोहताजी से बचाए, अपना ज़ाहिर बातूनी नूरानी दीदार नसीब करे। गत जमात के आए जिंदा सलवात पर अल्लाहुम्मा सल्ली। लास्ट टाइम हिस्ट्री के हवाले से हमने हिस्ट्री के खास चीज़ों को छेड़ा था, और मकसद सिर्फ ये था कि आज के हालात के साथ माजी की हिस्ट्री को हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं, और माजी की हिस्ट्री से हमें क्या क्या सबक हासिल करना चाहिए। उस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले सेशन के अंदर हमने देखा कि वाकया करबला, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़माना
اور واقعہ کربلا پورا ہوا. اب یہاں پر جگہ جگہ بنی امیہ کے خلاف، یزید کے خلاف لوگوں نے بغاوتیں کی. ایک گروپ توابن تھا سلیمان بن سرود کے قیادت میں، جو توبہ کرنے والے تھے، جنہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے، اور جب امام حسین آئے تو کوفہ میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، اور بعد میں توبہ کرنے کے لیے یہ باہر آئے، پیٹنے لگے، رونے لگے، لیکن امام ان سے دور رہے. مکہ کے اندر عبداللہ بن زبیر نے بھی بنی امیہ کے خلاف بغاوت کی اور یزید کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا. یہاں کوفہ کے اندر مختار ثقفی، اس نے امام زین العابدین کو آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ ملیے، ہم بنی امیہ کے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن امام نے نہ صرف منع کیا بلکہ اپنے مریدوں کو بتایا کہ مختار کا کوئی ساتھ نہ دے. چنانچہ اس نے محمد حنفیہ، حضرت علی کے ایک اور فرزند کا ساتھ لیا، اور یہ شخص علوی تھا. آپ کبھی بھی ہسٹری کے اندر دو الفاظ دیکھو گے، ایک علوی اور ایک فاطمی. باپ علی ہو، ماں فاطمہ ہو، ایسی اولاد کو فاطمی کہتے ہیں. باپ علی ہو، ماں بی بی فاطمہ کی جگہ کوئی اور ہو تو اس اولاد کو علوی کہتے ہیں. محمد حنفیہ فاطمی نہیں تھا، علوی تھا. نہ تو اس نے امام حسین خون کے بدلے کے لیے نہ تو کوئی یعنی سواری کی، نہ عروج کیا، اور یہ قید خانے میں اس نے زندگی گزاری تھی. اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں سب من گڑت ہے. اور ہجری سن 80 میں اس کا انتقال ہوا. اس کی مزار بھی کوفہ کے اندر ہے. اب بنی امیہ اس وقت پاور میں تھے، چاروں طرف علوی اور فاطمی یا الگ الگ فرقے کے لوگ بنی امیہ کے خلاف تلواریں اٹھا رہے تھے، بغاوتیں کر رہے تھے. ایسی صورت میں اتنے سخت تھے بنی امیہ کہ کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ واقعہ کربلا کی ہسٹری لکھے. یہ تو بنی امیہ کا جب خاتمہ ہوا ہجری سن 132 میں، اس کے بعد یعنی واقعہ کربلا کے نہ جانے 70-80 سال کے بعد کربلا کی ہسٹری لکھی گئی، جبکہ اس کو دیکھنے والا ایک بھی موجود نہیں تھا. اور جس طرح آج ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس طرح جیسے کرکٹ کی رننگ کامنٹری ہو رہی ہے، آنکھوں دیکھا حال بیان کیا جا رہا ہے، جیسے خود بیٹھے ہوئے مولوی صاحب کربلا میں اور بیان کر رہے ہیں. یہ سب من گڑت باتیں ہیں. ہسٹری کس نے لکھی سوال پیدا ہوتا ہے. جو کربلا میں موجود تھا، کون موجود تھا؟ امام زین العابدین اور بی بی زینب. ان کی 4 روایتیں صرف ملتی ہے. باقی وہ لوگ جو بنی امیہ کے لشکر میں تھے 10,000، جو توبہ کی اور بعد میں ہسٹری لکھی. ہسٹری ان کی لکھی ہوئی ہے. اینی ہاؤ، امام زین العابدین کے زمانے سے اماموں نے سیاست سے کنارہ کشی کی، اور اب ہمارا پیریڈ آتا ہے حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا. عیسوی سن 713 میں یہ تخت امامت پر جلوہ افروز ہوئے. حضرت امام محمد باقر العلم، اس کے زمانے میں صرف 2-3 واقعات. ایک کہ باغ فدق کا جو پرانا مسئلہ تھا وہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنی امیہ کا اس نے سولو کیا، اور اس کے ہی زمانے میں ان کی رائے سے اسلام کے پہلے سکے جاری ہوئے. اب یہ جو پیریڈ آتا ہے اب رسول سے دور ہوتا جا رہا پیریڈ. اسلام عرب کی دنیا سے باہر نکل گیا ہے. ایران، مصر، مغرب، ہر جگہ پر اسلام پھیلتا گیا. کلچر کے اندر فرق ہے. کوئی عرب کی کلچر کو اپنانے کے لیے ریڈی ہے، کوئی عرب کی کلچر کو اپنا نہیں رہا، صرف مذہب کو اپنا رہا ہے.
ایسے دور میں گریک یونان کا لٹریچر اس کا عربوں نے ترجمہ کیا، یعنی عربستان میں فار دا فرسٹ ٹائم فلسفی انٹروڈیوس ہوئی. فلسفی انٹروڈیوس ہونے سے کیا ہوا کہ قرآن کی وہ جو آیتیں جو عرب کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، فلسفی سیکھنے کے بعد اس آیت کا انٹرپریٹیشن کرنے میں ان کو آسانی ہوئی. لیکن کئی لوگوں نے اس کو اپوز کیا، خلاف ہو گئے. یہ پہلے امام ہے جس نے گریک زبان سیکھی. گریک زبان عرب کے لوگوں کو سیکھنا بہت مشکل تھا، اور سکھانے کا طریقہ یہ تھا کہ مولا نے لوگوں کو بتایا، اپنے مریدوں کو، کہ تم بھی گریک زبان سیکھو، یونانی زبان سیکھو، تم سیکھو. اور میں یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے حاضر امام نے اپنے کئی فرامین کے اندر انگریزی زبان کے بارے میں فرمان کیے کہ تم انگریزی پر زور دو، انگریزی بولو، انگریزی میں لکھو، انگریزی میں یعنی اپنی ایکٹیویٹیز شو کرو. مگر اس کی بنیادی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہم نے لوز کی ہوئی. امام نے کیا فرمایا، اس کا اشارہ سمجھیے. آج یہاں پر آپ کی مادری زبان میں اگر گجراتی ہے تو آپ اپنے اندر سوچو گے بھی گجراتی میں، اگر سندھی ہے تو سندھی میں سوچ بچار ہے، ظاہر میں اردو میں بات کرو گے. جیسی آپ کی مادری زبان ہے ایسی ہی زبان سے آپ اپنے اندر بات چیت کرو گے، بلکہ خواب بھی آپ اپنی مادری زبان میں دیکھو. اس لیے آپ نے مادری زبان سیکھی بھی نہیں لیکن بول سکتے ہو، مہارت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی مادری زبان میں سوچتے ہو. اس لیے امام نے فرمایا، یو اسپیک ان انگلش، یو رائٹ ان انگلش اینڈ یو تھنک ان انگلش. تم سوچ بچار بھی اپنے اندر انگریزی میں کرو، کیونکہ اگر جھوٹے سینٹنس اگر بولیں گے تو کوئی سنے گا نہیں، کوئی ہنسے گا نہیں. تو اپنے من میں اگر ہم انگریزی میں بات چیت کریں گے تو اس پر عبور حاصل ہوگا. اور یہی چیز ہمارے امام محمد باقر نے یونانی زبان سیکھنے کے سلسلے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ بتایا تھا کہ تم یونانی میں بات کرو، یونانی میں سوچو اور یونانی میں لکھو. اس زمانے میں مولا نے امامت اور تقیہ کیا چیز ہے اس کا کانسیپٹ اپنے مریدوں کو سکھایا. فلسفی آنے سے اب اسلام کی باتوں کے اوپر طرح طرح کے سوالات کھڑے ہوتے گئے. یہ پیریڈ ہے جس پیریڈ کے اندر حدیثیں جمع کی گئی. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ایسے 6 شخص نے حدیثیں جمع کی. 4 سنی کے بڑے فرقے بھی عروج پر آئے، حنفی، شافی، ملکی اور حنبلی. ان میں سے سب سے بڑا آج دنیا میں سنیوں میں سب سے بڑا جو فرقہ ہے حنفی ہے. پاکستان میں حنفیوں کو بریلوی بھی کہتے ہیں. حنبلی فرقہ جو ہے سنیوں کا، اس کا آج جنرک نیم جو ہے وہ اہل حدیث ہے یا وہابی ہے. اور اس میں سے جو ایکسٹریمسٹ ٹائپ کا جو گروپ ہے وہ ہے دیوبندی، جو آپ نے دیکھا افغانستان میں تھا. ان کو یہ لوگ امام کے ٹائٹل سے یاد کرتے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل. ان میں سے سب سے بڑا امام ابو حنیفہ امام محمد باقر کے زمانے میں امام محمد باقر کے پاس 2 سال تک تعلیم لی تھی. اور
ظاہر اور باطن چیز کیا ہے یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ایک دن امام محمد باقر اپنے گھر سے باہر نکلے. جیسے گھر سے باہر نکلے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک لکڑی تھی. اس لکڑی کی مدد سے آہستہ آہستہ مدینہ کی بازار سے گزر رہے تھے. اتنے میں ابو حنیفہ نے امام کو دیکھا، فوراً امام کے پاس آیا. یا امام، ماشاءاللہ آپ جوان ہو، آج آپ کے ہاتھ میں لکڑی چھڑی، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دراصل یہ میرے نانا کی لکڑی ہے، یعنی رسول اللہ کی لکڑی ہے. آج میرا جی چاہا کہ میں پیٹی سے نکالوں اور اس کو لے کر باہر سیل کے لیے نکلوں. یہ رسول اللہ کی لکڑی ہے، آپ کے نانا کی لکڑی ہے. اس نے امام کے ہاتھ سے وہ لکڑی اٹھائی، اپنی پیشانی پہ رکھی، اپنی آنکھوں پہ رکھی اور بار بار اس کو چومتا گیا، کیونکہ یہ رسول کی لکڑی تھی. جب بار بار اس کو پیشانی پر رگڑ رہا ہے، اس کو چوم رہا ہے، تب امام محمد باقر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے ابو حنیفہ، ہے مگر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اس طرح اپنے دور کے اندر کبھی بھی کسی قسم کی سیاست کے اندر شرکت نہیں کی. اور یہ وہ پیریڈ ہے کہ پہلے مرتبہ مسلمانوں نے کوڈ کیا. ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل نے کہ اسلام میں 5 وقت کی نماز ہے، اور 5 وقت کی نماز کے لیے کوئی قرآن کی آیتیں نہیں تھی، کوئی حدیث نہیں تھی، اور ایک معراج کی حدیث کو سامنے رکھ کر اس کے گراؤنڈ پر اس کو کوڈیفائی کیا اور لوگوں کو بتایا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اس کو فائنل ٹچ دیا گیا، مگر چاروں کے بیچ میں اختلافات تھا، اور سب اختلافات ظاہری چیزوں کے اوپر. ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ رسول کی سنت ہے، یہ رسول کا طریقہ ہے. رسول نے ایسا کہا، اس نے کہا نہیں ایسا کہا. بس رسول کو ایک سنت کا ایک ایسا فوبیا لگ گیا کہ اس سے یہ ہٹتے نہیں تھے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہو یہی چیز ہمارے ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں، میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا کئی سالوں پہلے، جب یونیورسٹی کے اندر اسلامک ہسٹری کا لیے جایا کرتا تھا، تو وہاں پر دیوبندی بھی تھے، شافعی مذہب کے لوگ بھی تھے، سنیوں میں شیعہ بھی تھے، حنفی تھے، الگ الگ قسم کے فرقے کے لوگ تھے. کینٹین کے اندر ہمیشہ بحث کرتے تھے. اب میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مجھے تو کچھ اتنا علم نہیں تھا. ایک دن انہوں نے مجھے پکڑا اس طرح کہ آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب اگرچہ ہمارے اندر نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلافات ہے، لیکن یہ ہے کہ سب کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ دیتے ہیں. آپ واحد اسلام کے فرقے ہو کہ بیٹھ کے دعا پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو.
اب میری اس وقت کیا حالت ہوئی ہو، میں تو اتنا گھبرا گیا، میں تو صرف دل میں یا علی کرنے لگا، یا مولا بچاؤ، یہ کیا ہوا، اس کو کیا جواب دے؟ کہ ہم لوگ سب قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مگر تم تو کھڑے ہی نہیں ہوتے ہو، بیٹھے ہوئے دعا پڑھتے۔ میرے ذہن میں چیز آئی اور میں نے جواب دیا کہ یہی سوال ہم نے ہمارے امام سے کیا تھا۔ ہمارے امام سے ہم نے سوال کیا کہ ہم جب قیام کریں تو شیعہ لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، سنی لوگ ہاتھ ناف کے اوپر رکھتے ہیں، شافعی کہتے ہیں کہ ہاتھ ناف کے اوپر ہو، حنبلی کہتے ہیں کہ ناف سے تھوڑا اوپر ہو، مالکی کہتے ہیں کہ الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ ہونا چاہیے۔ عرب کے اندر ایک اور فرقہ وہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر ہاتھ نہ چھوڑو نہ باندھو، بازو کے اوپر ہاتھ رکھو، کیونکہ رسول کی یہ سنت اور رسول نے ایسا کیا تھا۔ تو ہم نے ہمارے امام کے پاس ریکویسٹ کی کہ یا مولا، یعنی میں نے یہ جواب دیا کہ یا مولا، ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہو تو ان میں سے کون سا طریقہ اپناوے؟ تو ہمارے امام نے فرمایا کہ بھائی ان کو آپس میں ڈسکس کرنے دو، جب تک یہ ڈسکس کر کے ایک فائنل کنکلوژن پر نہ آئے تب تک تم بیٹھ کے دعا پڑھو۔ تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ تو ہم قیامت تک یہ ہمارا اختلافات ختم نہیں ہوگا، تو میں نے کہا فکر مت کرو، ہم بھی قیامت تک اٹھنے والے نہیں۔ پانچ وقت کی نماز کوڈیفائی اس دور کے اندر کیا گیا، اور اس پیریڈ کے اندر حضرت امام جعفر صادق اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق نے جو چیز سکھائی، خاص کر کے تقیہ اور امامت کی تھیوری بتائی، اور امام جعفر صادق کے پیریڈ کے اندر بنی امیہ کا خاتمہ ہوا سن 132 میں۔ عباسی میں عباس الصفان نے علویوں کا ساتھ لے کر امیوں کا خاتمہ کیا، اور یہ کہ تخت پر ہم علویوں کو بٹھائیں گے، لیکن ان سے دھوکہ کیا اور ان سے دشمنی شروع کر دی۔ ایسے حالات کے اندر معتزلہ فرقہ بھی وجود میں آیا، اشری فرقہ بھی وجود میں آیا، جبری اور قدریہ، اس طرح سے 72-73 فرقے اگر رسول کے بعد 150 سال کے اندر ہو گئے۔ امام اسماعیل، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ یہاں پر عباسیوں کی یہ پالیسی تھی کہ کسی بھی طریقے سے جعفر صادق کے بعد امامت کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، اور واچ کرتا تھا کہ کون اس کا جانشین ہے، اور جیسے ہی اسماعیل یا کسی بیٹے کو اگر جانشین مقرر کرے، فوراً اس کو بلا کر اس کا قتل کر کے امامت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ڈسکلوز کیا اس چیز کہ امام جعفر صادق کے دو جو بیٹے تھے، اسماعیل اور عبداللہ، یہ دونوں جڑواں بھائی تھے، ہم شکل تھے، جڑواں بھائی تھے۔ کبھی کبھار دنیا بانے امام کو پتہ نہیں چلتا کہ اسماعیل یہ ہے یا عبداللہ اسماعیل ہے یا اسماعیل عبداللہ ہے، تو کوئی ان کی پیشانی کے اوپر گھر کے افراد کسی چیز کی نشانی کر دیتے تھے، اتنے ہم شکل تھے یہ لوگ۔ مگر ایک چیز ہمیں پتہ چلا پرانی کتاب سے کہ دونوں بھائیوں کو اسماعیل کے نام سے امام یاد کرتے تھے، یا اسماعیل اول یا اسماعیل دوم، اس طریقے سے۔ جب ہجری سن 145 کے اندر اسماعیل جانشین مقرر کیا
اور اس کے بارے میں حیات القلوب اور بحر الانوار شیعوں کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد چونکہ اسماعیل کی وفات ان کے والد کی حیاتی میں ہوئی تو نس کو یعنی ڈیزگنیشن کو چینج کر کے دوسرے فرزند کو دی، موسیٰ کاظم کو دے دی۔ اب ہوا ایسا کہ ہجری سن 145 میں ان کو جانشین مقرر کیا اور فوراً چند لوگوں کو پتا چلا کہ ایکچولی اسماعیل نہیں تھا، ایکچولی وہ عبداللہ تھا، لیکن لوگوں نے مدینہ میں یہ اعلان کیا کہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کی سرٹیفکیٹ بنا کر امام نے یا گھر کے افراد نے عباسیوں کو بھیجی بھی تھی، اور سچ مچ اسماعیل جو تھے امام کے، حضرت امام اسماعیل کو، امام کے جانشین کو یہاں سے روانہ کر کے بصرہ کی طرف بھیج دیا تھا۔ ایسی صورت میں طرح طرح کے امام کی غیرحاضری میں من گڑت افسانے وغیرہ، لیکن ایک امام اگر کسی کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے، اس کا مطلب نور اس کے پاس منتقل ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اب اس کا بیٹا جس کو اس نے نس کیا ہے وہ نور کا مالک ہے، اس سے کوئی باپ چھین نہیں سکتا، اب وہ دے سکتا ہے کسی کو۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ چونکہ اس کی وفات امام جعفر صادق کی حیاتی میں ہو گئی تھی، امام جعفر صادق نے اپنے دوسرے بیٹے کو نس کی؟ یہ کیا مطلب کہ بادشاہ تو نہیں ہے؟ اب اسماعیل کی وفات ہوئی، اگر مان لو کہ حیاتی میں ہوئی تو وہ اپنی حیاتی میں چند دنوں کے پہلے اپنا جانشین مقرر کرتا ہے۔ امام جعفر صادق کی پوزیشن وہ ہو جاتی ہے جو پہلے امامت ملی اس کے پہلے جیسے تھی۔ نور کا ٹرانسفر ہونا، یہ سمجھنا یہاں سب سے بڑی پرابلم ہے ہسٹورین کے لیے، کیونکہ ہسٹری لکھنے والے سنی تھے اور سنیوں کو کانسیپٹ آف امامت کا کچھ پتہ نہیں۔ یہاں پر دور 70 کا پیریڈ شروع ہوتا ہے اور عباسی ایجنٹ چاروں طرف اسماعیلی دائی، اسماعیلی اور امام کی تلاش میں چاروں طرف اپنے ایجنٹ، سپاہی وغیرہ سب کو پھیلا دیتے ہیں، اور حجت کی فلسفی، کانسیپٹ، ڈاکٹرین شروع ہوئی۔ حجت کی معنی ہے نشانی۔ چاند کو حجت کہتے ہیں عربی میں۔ سورج ہے، دن کو نظر آتا ہے، رات کو نظر نہیں آتا۔ رات کو سورج دنیا کے دوسرے حصے میں کہیں چمک رہا ہے، اپنی روشنی رات کو چاند کو دیتا ہے اور چاند ہم تک پہنچاتا ہے رات کو روشنی۔ رات کو جو چاند جو چمکتا ہے دراصل یہ سورج کی روشنی ہے۔ چاند خود چمکتا نہیں، وہ دنیا کے دوسرے حصے میں سورج چمکتا ہے، وہ اپنی روشنی دیتا۔ گویا اگر رات کو سورج نظر نہ بھی آئے، چاند کو ہم دیکھیں گے روشن ہے تو ہم تصدیق کریں گے کہ سورج دنیا میں موجود ہے۔ یعنی چاند رات کے وقت سورج کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس نمائندگی کرنے والی نشانی کو عربی میں حجت کہتے ہیں۔ امام دنیاوی طور سے لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، اپنے جگہ جگہ پر حجت روانہ کیے۔ حجت کو دیکھ کر اسماعیلی یہ مانتے تھے، ایمان لاتے تھے کہ کسی نہ کسی دنیا کے کسی نہ کسی علاقے پر امام حیات اور موجود ہے، کیونکہ حجت کو دیکھ کر ہی، کیونکہ حجت کا امام سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ تو امام کبیر رائے، اہواز، نیہاون، خوزستان، فرغانہ اور سلمیہ کے اندر الگ الگ علاقے میں، گاؤں میں مولا مسافری کرتے تھے، مریدوں سے چھپ کر ملتے تھے، لیکن عباسیوں کا زور کتنا ہوتا تھا، اس کا ظلم کتنا ہوتا ہے، یہ ہمیں اس وقت کی ہسٹری سے اور بعد کے کچھ ایسے روئنس ہمیں ملے ہیں
مثلاً دمشق سیریا کا ایک اخبار ہے الباس، اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی 28 اکتوبر 1966 میں. اس نے یہ لکھا کہ سلمیا سے 150 میل نارتھ میں کھدائی کا کام ہو رہا تھا. پیٹرول کی لائن بچھائی جا رہی تھی، اس لیے کھدائی کا کام ہو رہا تھا. کھدائی کے درمیان حکومت کے لیبر اور انجینئر کام کرتے تھے. کھدائی کے درمیان کچھ انسانوں کے ڈھانچے ملے، ہڈیاں ملی زمین کے اندر سے. کھدائی کا کام جاری تھا، پائپ لائن بچھانی تھی، لیکن جیسے جیسے کھدائی کرے تو ان کو پتا چلا یہ تو انڈر گراؤنڈ ایک پرانا قبرستان ہے. ایسی 382 انسان کی کھوپڑی اسکلز دریافت ہوئی. ہو جاتا ہے کبھی کبھی کھدائی کے درمیان ایسی چیزیں مل جاتی، مگر یہ کھوپڑیاں جو انسان کی ملی وہ عجیب قسم کی تھی کہ جوتے کے اندر ہم جو کیل لگاتے ہیں وہ کیلیں چبھی ہوئی تھی اس کھوپڑی کے اوپر. ایک بالخصوص کھوپڑی انسان کی ملی جس کے اوپر سر پر 151 کیلیں چبھی ہوئی تھی. یہ تو بڑے ڈر گئے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے، یہ کیسا قبرستان ہے. کھدائی کا کام روکا دیا. آثار قدیمہ کے دمشق کی جو یونیورسٹی میں جو آثار قدیمہ کے جو انجینئر تھے ان کو بلایا گیا. ان لوگوں نے ریسرچ کیا. 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ان لوگوں نے ایک رپورٹ شائع کی اور یہ پتا چلا کہ یہ دور 70 کے اسماعیلی دائیوں کا قبرستان ہے. ان پر عباسیوں نے اس طرح ظلم کیا، ان لوگوں نے اپنی جانیں دے دی لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا. اتنی تکلیفیں اٹھائی، ایک کل تو چبھے ہمیں، پن چبھے تو ہمیں. یہ ایسی کیلیں ان کو زندہ ان کے سروں پر ٹھوکی گئی اور اتنی اذیتیں پہنچائی، لیکن جان دے دی لیکن دین نہیں چھوڑا. ہم دیکھتے ہیں کہ امام اسماعیل، امام محمد بن اسماعیل، امام وفی احمد، امام تقی محمد اور امام رضی عبداللہ، یہ پورا دور 70 کا پیریڈ ہے. مولا جہاں جاتے، خاص کر کے امام وفی احمد کے بارے میں کہتے ہیں ایک دن امام ایک گاؤں سے گزرے، ہاتھ اٹھایا، دعائیں دی، فاتحہ پڑھی، دعائیں دی. امام کے ساتھ جو مرید تھے پوچھا، یا امام آپ نے کس کے حق میں دعائیں دی، کس کے حق میں فاتحہ پڑھی، یہاں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. مولا نے فرمایا اس گاؤں کے اندر میری ایک خاتون تھی، مرید تھی، جس کا ہسبینڈ خاوند سنی تھا، غیر اسماعیلی تھا، لیکن اس خاتون کو مجھ پر ایمان تھا. اس پر بڑے ظلم ہوئے، بڑی تکلیفیں اٹھائی، مر گئی. پیچھے کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی. آج ہم یہاں سے گزرے ہیں، ہماری اس روحانی بچی کے حق میں ہم نے دعا مانگنا ضروری سمجھا ہے. ایسے واقعات ہسٹری کے اندر ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں کہ کسی کی بیوی اسماعیلی یا خاوند اسماعیلی، ایسے واقعات کے اندر دین کو پالنا بڑی ایک ٹرائل ہے، پرکھ ہے دینداروں. 1914 کے اندر زنزبار کی جب مولا نے مسافری کی تھی امام سلطان محمود شاہ نے، مولا ایک اسماعیلی
काउंट के बंगले में कयाम किया था, वहां पर मौला मेहमानी का काम वन बाय वन अटेंड कर रहे थे। बाहर वॉलंटियर थे, पीसफुल माहौल था। वॉलंटियर ने देखा एक गाड़ी वहां से गुजरी, सीधा इमाम के बंगले के पास, जिस बंगले में मौला मेहमानी अटेंड करते थे। एक खातून बाहर निकली, काले रंग के बुरखे में थी, सीधा बंगले में दाखिल हुई। अपना बुरखा नीचे एक टेम्पररी शूज कंपनी बनाई थी, वहां पर रखा। वॉलंटियरों ने इसको रोका, लेकिन ये जबरदस्ती अंदर गई और बंगला के ग्राउंड फ्लोर के अंदर मौला मेहमानी का काम कर रहे थे। मौला की अचानक उस खातून के ऊपर नजर गई। मौला ने वॉलंटियर को इशारा किया, इसको आने दो। ये औरत इमाम के पास जाकर कुर्सी के नीचे बैठ गई। इतनी रोई कि लोग देख न सके। इंसान का पत्थर दिल हो न वो भी पिघल जाए, इतना ये मौला के पास रोई। जब नॉर्मल हुई, मौला ने इसके सर पे हाथ रखा। मैं इस खातून के बारे में बताऊं, इसका नाम सुगराबाई था और उसने मौला के पास उस अर्ज की कि या मौला, तुझे रोशन है कि मेरा ताल्लुक बम्बे से है। मेरे घर वालों ने एक अशनाशरी के यहां मेरी शादी करवा दी। हम लोग यहां नैरोबी चले आए। आज तक 20-22 साल हो गए, मेरे बच्चे जवान हो गए, किसी को पता नहीं चला कि मैं अंदर से इस्माइली धर्म पालती हूं। बज़ाहिर इनके इमाम बाड़े वगैरह चले जाती हूं, लेकिन या मौला तुझे तो रोशन है कि मैं तेरी रूहानी बच्ची हूं। मेरी मजबूरी ने मुझे इतना जकड़ रखा है कि मैं जमात खाने नहीं आ सकती। आज तक किसी को शक नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा इसकी आंखों में पानी आ गए। मौला, जिंदगी में जाहिरी तौर से तेरे साथ मुलाकात हो न हो, रोना मुझे इस वक्त इस चीज का आता है कि मैं अगर मर जाऊंगी तो ये लोग मुझे उठाकर इमामबाड़े में ले जाएंगे, कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। मेरे पीछे कोई दुआ सफा करने वाला नहीं होगा, न मेरी औलाद न मेरा हस्बैंड, कोई नहीं होगा। जब वो वक्त मुझे याद आता है, मुझे बड़ा डर लगता है कि कम से कम मेरे पीछे कोई दुआ सफा तस्बीह निकालने वाला कोई नहीं। दीन और दुनिया का मालिक मौला ने फरमाया कि देखो, अगर वो घड़ी आई, हमारा वादा है तुम्हारी रूहानी को नाउमीदी नहीं होगी, मायूसी नहीं होगी। इस चीज की तुझे कोई फिक्र नहीं करनी। मौला ने एश्योरेंस दी, तसल्ली दी। सुगराबाई खामोशी से नीचे उतरी, बुरका पहना, अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। किसी को पता नहीं चला। पहली जंग शुरू हुई 1 सितंबर 1914 से लेकर 1919 के अंदर पहली जंग अजीम शुरू हुई। अगस्त का महीना था 1915 के अंदर। अभी जंग शुरू हो रही है। मौला जिनेवा के अंदर रहते थे, स्विट्जरलैंड के अंदर। सुगराबाई का नैरोबी में इंतकाल हो गया। सुबह को 9 बजे इसका इंतकाल हो गया। इस्माइली तो समझते थे कि एक बड़े व्यापारी की और ये औरत लेडी उसकी वाइफ है और वो अशनाशरी है। इस्माइलियों को कोई इससे कोई लेन देन नहीं था। बहरहाल रिपोर्ट ये थी कि 9 बजे इस औरत का इंतकाल हो गया। अगस्त का महीना था 1915।
11 बजे पूरे जिनेवा से नैरोबी के मुखी के नाम मौला का एक टेलीग्राम आया। जिनेवा से मौला ने अर्जेंटली एक टेलीग्राम भेजा था नैरोबी के मुखी के नाम से। टेलीग्राम के अंदर मौला ने ये लिखा, आज तुम्हारे शहर नैरोबी में मेरी एक रूहानी बच्ची का इंतकाल हुआ है। आज शाम को 2 दुआ के बाद तुम जमात उसके हक में दुआ सफा करना और खड़े होकर सलवात की तस्बीहां पढ़ना। खास मौला ने ताकीद करता हुआ ये टेलीग्राम नैरोबी भेजा था। ये टेलीग्राम इस गुनहगार ने अपने आंखों से देखा। पुराने स्टाइल का टेलीग्राम, केबल होता था, और ऐसा ही हुआ, मगर किसी को उस वक्त पता नहीं चला कि ये कौन औरत थी, कौन रूहानी बच्ची थी। लेकिन जब वक्त गुजर गया फिर फाइंड आउट किया, मिशनरी मरहूम गुलाम अली शाह और काउंट पारू वगैरह, उस वक्त इन लोगों ने फाइंड आउट किया, पता चला ये सुगराबाई थी और जो अशनाशरी के घर पर रहती थी, बातिन में मौला की मुरीद थी। तो ऐसी सूरत के अंदर हमारे दौरे सतर की हिस्ट्री हमारे सामने तरह तरह के एग्जाम्पल इवेंट से हमारे सामने आती है। हमें पता चलता है इस दौरे सतर के अंदर सबसे बड़ी चीज, दुनिया की पहली एनसाइक्लोपीडिया लिखी गई कैलेस्ट्रॉल, जिसके बारे में डायबिटिक, ब्लड की ग्रुपिंग और इस तरह की अगर बातें अगर दुनिया में फर्स्ट टाइम अगर जिसने लिखी हो तो वो है किताब अख्वानुस सफा। अख्वानुस सफा किताब जो है दुनिया में सबसे पहले डायबिटीज का इलाज और इसका तरीकेकार बताया। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है इसका तरीका बताया, एटॉमिक एनर्जी क्या चीज है, हैवी वाटर क्या चीज है। पहली एनसाइक्लोपीडिया, और इसको दुनिया के सब लोग जानते हैं, समझते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, और अगर नहीं करते तो हम इस्माइली। तो इमाम जाफर सादिक, मौलाना इमाम जाफर सादिक, इनके बाद ये दौर सतर और कई चीजें यहां से हमारे इस्माइल को मानने वाले इस्माइली मूसा काजिम को मानने वाले नहीं कहते थे कि मूसा काजिम इसका जानशीन है, तो वो शुरू में मूसविया कहलाते थे और 12 तक इनका सिलसिला रुका और 12 को मानने वाले को अरबी में अशना अशरी कहते हैं। हम इस्माइल को माने, इस्माइली कहलाते। मैं आपको ये बताता चलूं कि ईमान और फेथ जो है, इसके साथ इस फेथ और ईमान की हिफाजत के लिए हमारे इस्माइलियों ने दौर सतर में जो कुर्बानी दी थी, इसकी मिसालें कहीं नहीं मिलती। और इस जगह पर लास्ट टाइम भी मौला विजिट की थी सलमिया के अंदर, एक एक जगह पर खड़े होते थे हाजिर इमाम और खामोशी से न जाने क्या पढ़ते थे, क्या कहते थे, कोई शख्स नहीं समझ सकता था। ये सलमिया 50,000 के करीब सलमिया शहर के अंदर इस्माइली रहते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हुंजा स्टेट। 4 लाख इस्माइली सीरिया के अंदर रहते हैं और सलमिया में सिर्फ 50,000। साथ में ख्वाबी में इस्माइली रहते हैं, कदमूस में रहते हैं, लटाकिया के अंदर रहते हैं, दमिश्क के अंदर भी रहते हैं, लेकिन सलमिया में अक्सरियत है इस्माइलियों की। ये सलमिया जो है ये
اصل اسماعیلی، ہمارا اسماعیلی دین جو ہے یہاں سے عروج. ہم لوگ تو کنورٹڈ ہیں یہاں کے لوگ 600 سال پہلے، 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، لیکن سلمیہ کے اسماعیلی اوریجنل اسماعیلی ہیں. ان لوگوں نے جو قربانی دی ابھی ہمارے کنٹیکٹ میں بہت کم آئے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کبھی بھی اپنی روایت کی پرائرٹی کسی کو نہیں دی. 50 سال تک ہماری پرانی دعا پڑھتے تھے یہ لوگ بھی. ابھی تک جس طریقے سے ہماری جماعت خانے کے اندر کاروائی وغیرہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے کاروائی سلمیہ، خوابی، قدموس، کہف وغیرہ میں ہوتی ہے. اور یہ لوگ مولا کے پکے عاشق ہیں. مولا کے لیے اپنی جان دے دے، قربانی دے دے. مولا کے سوائے کسی کو نہ مانے. اور اکثر چیزیں جو اسلام میں نہیں اور اسلام میں داخل ہوئی ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کے زمانے میں آپ کو ملے گی. چشیا ہو، چسنی ہو، ہر چیز زیادہ تر جس کا تعلق دین سے نہیں وہ حضرت امام جعفر صادق کے نام پر موصوف کیا جاتا ہے یا امام محمد باقر کے نام سے. ایسے کئی چیزیں آپ کو ملے گی، جیسے امام جعفر صادق کے کنڈے کہیں گے، بی بی فاطمہ کی تھاری کہیں گے، روٹ کہیں گے، اور نہ جانے اس طرح کے کئی ایسے باتیں ہیں جو ہم دعا کے بعد سیکنڈ سیشن کے اندر کمپلیٹلی یہ الگ چیپٹر ڈسکس کریں گے. آج میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمانے کے امام کو، دین و دنیا کے مالک کو ہم مانتے ہیں، اور ہمارا تعلق حاضر امام سے ہے اور کوئی چیز سے نہیں. لیکن آج ہم اس کو واضح طور سے ڈسکس کریں گے. یہ ایسے ٹاپک ہیں جس کو کوئی چھیڑتا نہیں، لیکن آج بڑی ہمت کے ساتھ آپ کے سامنے ہم شریک کریں گے. آج کا پہلا سیشن میں یہاں سٹاپ کرتا ہوں، کنکلوڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ دعا گنان کے بعد ہم فوراً دوسرا سیشن لمبا اس سبجیکٹ کے اوپر لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یاد حاضر امام کے نام پر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات پڑھیے. ہم ہمیشہ پی صدردین کا گنان بج نرنجن کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ لات ہی ان جات کہاوے جاں کی بات کہی نہ جائے، ڈبکی لے لے گوتا کھائے پیر پیغمبر توئے نہ پائے. دنیا پیدا ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں گنان کے اندر علم دیا گیا. یہ چوتھا کل جگ ہے. 4 جگ ہوئے، اس کے پہلے 4 کلب ہوئے. اس کے پہلے کرن کا زمانہ تھا، اندھکار، دندوکار، اور حتیٰ کہ کچھ نہیں تھا، اس کو لا کہتے ہیں. ہمارے پاس کوئی کتاب یا انسان کی اس وقت کوئی ذات یا ہسٹورین وغیرہ موجود نہیں تھا. ہمارے پاس اس کا علم کیسے پہنچا، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا فیکٹ اینڈ فگر ہیں. لیکن قرآن شریف، نبی اور امام کے اقوال پر ہمیں یقین ہے، یہ نور موجود تھا. ان سے ہمیں اس زمانے کے متعلق باتیں ملتی ہیں. خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اپنی مخلوق پیدا کی، اپنے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا. ایک جگہ پر ان کو مقرر کر دیا. ہر فرشتوں کو کچھ نہ کچھ اسائنمنٹ ہے،
اور وہ اس کے حکم کے تابعدار ہیں. فرشتوں کو یعنی ملائک کو اپنے نور سے پیدا کیا. پھر دوسری مخلوق جو زمین پر اتاری وہ ہے جنات، جس کو آگ یا آتش سے پیدا کیا گیا ہے. یہ امٹیریل بین ہے، یعنی فرشتوں کی طرح یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ان کے پاس جسم نہیں. جنات کی اس سرزمین پر جب پیدائش ہوئی تو قرآن اور حدیث اور ہمارے گرانوں سے ہمیں یہ علم ملتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں فسادات پیدا کیے. ان میں سے ایک چھوٹا گروپ تھا، وہ یہ فسادات خون ریزی سے دور رہتا تھا، لیکن باقی کی اکثریت جو تھی وہ دنیا میں فسادات وغیرہ پیدا کیے. تو ان کے فسادات کو ختم کرنے کے غرض سے خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ ان کو ختم کیا جائے. فرشتوں کی مدد کے لیے ان جنات میں سے ایک گروپ جو تھا، اور وہ گروپ جو ان فسادات میں برائیوں میں شامل نہیں تھا لیکن عبادت گزار تھا، ان کا ایک لیڈر تھا. عرب کے تاریخ نویسوں نے اس کا نام حارث بتایا ہے. حارث ان کا سردار تھا، لیڈر تھا جناتوں کا. اس نے فرشتوں کی مدد کی، ان کی قیادت کی، ان کو لیڈ کیا، اور یہ تمام کے تمام جتنا فسادات برائیاں جو زمین پر جنات نے پھیلایا تھا سب کو ختم کیا. بچے ہوئے جتنے بھی جنات تھے وہ کوہ کاف چلے گئے اور اس کے بعد وہاں سے واپس نہیں لوٹے. زمین پر سکون چھا گیا، خاموشی ہو گئی. فرشتوں نے حارث کو اپنے ساتھ لے کر خداوند تعالیٰ کے پاس پیش کیا، اور خدا اس کی عبادت اور اس کی جو خدمات تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو فرشتوں کا سردار بنایا، اور یہاں سے یہ حارث سے مٹ کر عزازیل کے نام سے پہچانا گیا یا ابلیس کے نام سے. جن جو ہے، جنات کی پیدائش کے بعد خداوند تعالیٰ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اب مٹیریل کریچر مخلوق زمین پر اتاری جائے، اور اس نے اپنا ارادہ فرشتوں سے بتایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ آدم ذات پیدا کرنے والا ہوں. سورہ بقر کی 30ویں آیت کے اندر خداوند تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تب انہوں نے عرض کی کہ کیا تو اس کو مقرر کرے گا جو زمین پر فساد اور خون ریزی کرتے رہیں گے؟ حالانکہ ہم تیرے گن گاتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا خدا نے، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس طرح ابو البشر مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا. اس چیز کو دوہراوے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، جن آتش آگ سے پیدا ہوئے، اور انسان مٹی سے. جب حضرت آدم کے آگے سجدے کرنے کی جب بات ہوئی
تو سب فرشتوں نے حکم مانا سوائے عزازیل، ابلیس نے. اس نے کہا کہ یہ مٹی ہے اور میری پیدائش آتش آگ سے ہے، میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. چنانچہ خداوند تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ اس کو ڈھکیلا گیا. اور اب پہلے یہ حارث تھا، بعد میں عزازیل ابلیس کے نام سے پہچانا گیا، اب یہ شیطان کے نام سے پہچانا گیا. حضرت آدم اور اس کی اولاد دنیا میں آہستہ آہستہ پھیلتی گئی. چھوٹے چھوٹے گاؤں، شہر اور ٹاؤنز بناتے گئے. تو اس زمانے میں کوئی کاف کے اندر جو جنات کی ایک آبادی تھی جو چھپی ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ باہر آتی گئی اور انسان ذات کو تنگ کرنے لگی، پریشان کرتے گئے. کیوں کہ اب اس کے مقابلے کے لیے وہ حارث نہیں، اب وہ حارث ان کا دوست ہے، وہ بھی انسان کو برگلاتا ہے. اور اس طرح انسان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آتی گئی. اور یہ جن یا جنات جو ہے، جو انسان کو نظر نہیں آتا، ان سے بچنے کے لیے یا یہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے. جن جو ہے یا جنات، یہ ہر مذہب کے اندر اس کا نظریہ پایا جاتا ہے. پارسی مذہب کے اندر اس کو دائوا یا دیو کہتے ہیں. بدھسٹ لوگ اس کو سامورا کہتے ہیں. چائنا کا جو مذہب ہے تاؤ مذہب، اس کو کن شین کہتے ہیں. عیسائی مذہب اس کو ڈیول یا ڈیمن کہتے ہیں. یہودی جوڈائزم جو ہے اس کو شدین کہتے ہیں. ہندو لوگ اس کو بت، پریت یا پچاش کہتے ہیں. جین لوگ اس کو اسور یا کو دیو کہتے ہیں. اسلام میں اس کو جن کہتے ہیں. عربی لفظ جن جو ہے جنہ سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے چھپا ہوا، ڈھنکا ہوا، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے. عرب کے لوگ پردیسیوں کو، فورینر کو بھی جن کہتے تھے، کیونکہ وہ دور دور رہتے تھے اور عرب کے لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے اپنی آنکھوں سے، اس لیے پردیسیوں کو بھی یہ لوگ جن کہتے تھے. اب قرآن کے اندر سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 کے اندر یہ ہے کہ ہم نے گرم آگ سے جن کو پیدا کیا. سورہ رحمان کی 15ویں آیت کے اندر ہے کہ آگ کے شعلوں سے ہم نے اس کو پیدا کیا. قرآن کے اندر 114 سورہ ہے. 72ویں جو سورہ ہے جس کی 28 کل آیتیں ہیں، وہ سورہ جن کے نام سے مشہور ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا انسان آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دنیا میں پھیلتا گیا اور پھیلتا گیا. گاؤں بسائے، ولیجز، ٹاؤن، سٹیز، سب جگہ بساتے گئے. لیکن یہ کوئی کاف پہاڑوں، بیابان، جنگل یا سناٹے والی جگہ پر جا کر اپنا بسیرا بناتے گئے. اسلام سے پہلے یہی مکہ والے تھے. قرآن کے اندر سورہ انعام کی 101ویں آیت میں ہے کہ انہوں نے یعنی مکہ والوں نے جن کو اللہ کا پارٹنر بنایا ہے. سورہ صفات کی 158ویں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہی مکہ والوں نے جن کو اللہ کا رشتہ دار ڈکلیئر کیا تھا. اینی ہاؤ یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. ایک خدا کی ہستی ہے. اس میں اور ایک اور لفظ آتا ہے بھٹکتی روح، اس میں فرق ہے.
چونکہ بھٹکتی روح اور جن دونوں ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے شناخت کرنے میں ہمیں مشکل ہی پیش آتی ہے. اس لیے ایک لفظ ہم لیتے ہیں یا بھٹکتی روح یا جن. بھٹکتی روح کیا ہے؟ اس کی کئی مثالیں ہیں. ایک مثال میں آپ کو دوں. خدا نے 60 سال کی عمر دی ہو کسی کو، 50 سال کی عمر میں اگر وہ خود کشی کر لے، انسان یعنی خدا کی مرضی سے 10 سال پہلے اس نے دنیا چھوڑ دی، تو باقی کے جو 10 سال ہے، اس 10 سال تک اس کی روح دنیا میں بھٹکتی رہے گی. ایسی روح کو بھٹکتی روح کہتے ہیں، جس کا جنات سے کوئی تعلق نہیں. بھٹکتی روح کسی کے جسم میں داخل نہیں ہوتی. جنات دوسروں کے جسم میں داخل ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اس کو آپ غور سے سمجھیں. اب ان میں سے اچھی جن ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. اچھے لوگ یا برے، لیکن اکثریت ان کی بروں کی زیادہ ہوتی ہے. کس انسان کو یہ ہریس کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں؟ جس کا دل کمزور ہو، جو حد سے زیادہ ظاہر پرست ہو، جو وہمی ہو، اور بالخصوص اسماعیلی نقطہ نظر سے جس کا ایمان کمزور ہو. انسان کو کس طرح یہ ہریس کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں کہ انسان جو کمزور وہمی ہے، ظاہر پرست ہے، جس کو باطن سے کوئی دلچسپی نہیں، سب ظاہری چیزوں سے دلچسپی ہے، ایسے لوگوں کے سر کے اوپر یہ سوار ہوتے ہیں اور بالکل سر پر سوار ہو کر ان کو خاموش کر دیتے ہیں. جس جسم کے اوپر اس کا حملہ ہوتا ہے، اس جسم کو نیند آتی ہے اور یہ پورے اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے، یعنی اس کے جسم میں ڈومینیٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان پر کنٹرول کر کے خود باتیں کرتا ہے، اور اصل جو شخص ہے، یا عورت ہو یا مرد ہو، اس کو ڈیڈ کر دیتا ہے کچھ دیر کے لیے. لیکن اس کو ڈیڈ کچھ گھنٹوں کے لیے کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اس میں ہمت نہیں، اس کو وہ باڈی چھوڑنی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آسان سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ریورس میں، اگر آپ سمجھے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ رسول اللہ کے اوپر حضرت جبریل وحی لاتے تھے. وحی کی کیفیت کیا تھی کہ رسول کے اوپر، ایک نبی کے اوپر ایک فرشتہ چھا جاتا تھا اور اس کی زبان پر ڈومیننٹ ہو کر، اس کی زبان پر وہ خود کلام